آج 27 رجب شب معراج کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کا ہمیں برسوں سے انتظار تھا۔ اس رات میں جو شخص بھی مرد یا عورت یہ عمل کر لیتا ہے جس کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی ایسی محبت، ایسی چاہت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر ایک کا دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب یہ عمل لوگ اکثر اس رات میں کرتے ہیں، اور پھر یہ کیونکہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرتے ہی فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، پہلا ہے یا ودود، یعنی اے محبت کرنے والے۔ دوسرا اس میں مبارک ہے یا عزیزو۔ یا عزیزو کا مطلب ہے غلبہ، یعنی کہ اے غلبہ دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو ہمیشہ محبت میں غلبہ عطا فرماتا ہے جو بندہ مرد عورت اس رات میں اس عمل کو کر لیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سنیے گا ذرا بڑی توجہ کے ساتھ۔ جو لوگ بار بار وظائف کر کے تھک چکے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی محبت کا عمل سے فائدہ نہیں ہوا، تو آج رات وہ اس عمل کو صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر ایک دو شرائط ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس عمل کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیے، اس عمل کو آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی کہ رات مغرب کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو اس کا بہت اثر ملے گا۔ اگر بعد میں کرتے ہیں، یعنی دن میں کرتے ہیں، تو دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کا اگر زیادہ اثر لینا ہے، اس کی زیادہ تاثیر لینی ہے، اس کی زیادہ طاقت لینی ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کر لیں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا، اس سے ڈرتے رہنا، اور کبھی بھی کمزور نہیں ہونے دیتا، اور زندگی کے بہت سارے مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، یہ محبت میاں بیوی کے درمیان، بھائی بہنوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، اولاد کے ماں باپ کے درمیان، اگر یہ محبت نہ ہو تو بہت سارے ایسے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زندگی مشکل کا شکار ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی مرد اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت اس عمل کو کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلی بات کو سمجھیے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے تمام گھر میں اتفاق نہیں ہے، گھر والوں کی آپس میں محبت نہیں ہے، گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، مختلف اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مثلا بھائی بہن، ماں باپ، ان سب کے درمیان ایک محبت کا ایسا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت چلے جاتے ہیں، اور جو بھی مسائل درپیش ہوں گے اس عمل کی بدولت وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل جو اجاگر ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو وہ اس ایک ہی رات کے عمل سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ اس کی طرف مائل رہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری محبت ختم ہو رہی ہے، تو وہ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور ایسی پیدا ہوگی کہ اس کے بغیر اس کا گزارا مشکل ہوا کرے گا، یعنی کہ ہر وقت وہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ رہے، نفرت نہ ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات کرے گا، ادب کے ساتھ، یعنی اس کے جو حقوق ہیں وہ صحیح معنوں میں ادا کرنے لگ جائے گا۔ کیونکہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اس میں عبادت کا ثواب اس قدر اللہ تعالیٰ بڑھا کر عطا فرماتا ہے کہ جس کا ہمیں تصور بھی نہیں، جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں بنائی ہیں، کچھ دن بنائے ہیں، جن کو باقی تمام راتوں پر، باقی تمام دنوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء پر سب سے بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اسی طرح یہ وہ رات ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے باقی راتوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ دیکھیں، معراج مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات اور انعامات ہیں میں سے ایک اہم نعمت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے قرآن کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو بظاہر ایک آن میں وقوع پذیر ہوا، مگر اس کی حقیقت، مسافت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ ہاں، اتنا ضرور ہے، احادیث اور تفاسیر کی روح سے جو کروڑوں یا اربوں خربوں سال یا اس سے بھی کئی زیادہ کی مسافت تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے ایک آن یا اس سے بھی کم وقت میں سمیٹ کر رکھ دیا، اور جہاں یہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کی عظیم الشان نشانی ہے، وہیں سید المرسلین عظیم الشان معجزہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے آخری نبی کو عطا فرمایا ہے۔ تو آپ نے دوستو جب اس عمل کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو اگر آپ اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پانی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی کھانے والی چیز کے اوپر کر سکتے ہیں اگر کھلانا ممکن ہو۔ اگر کھلانا ممکن نہیں تو آپ تصور میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ پانی یا چینی یا کسی چیز کے اوپر کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اس سے زیادہ تاثیر بھی مل سکتی ہے کیونکہ وہ چیز جب اس کے اندر دل پر اترے گی، اس کے پیٹ میں جائے گی تو اس کا اثر اس کو پورے وجود میں محسوس رہے گا، تو اسی طرح اس کا پھر دیر تک اثر رہتا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تصور میں ہی پڑھ لینا کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اگر کوئی شوہر یا بیوی ہے ان کے لیے تو کھلا سکتے ہیں نا، اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں جو آپ کے پاس یہاں موجود نہیں، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر ناراض ہو کر اس نے چھوڑ دیا ہے، دور بھیج دیا ہے، وہ اپنے سسرال میکے چلی گئی ہے، وہ لینے کے لیے نہیں آ رہا یا بات طلاق تک پہنچ چکی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر وہ عورت تصور میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح یا شوہر بیوی راضی نہیں ہو رہی تو شوہر بھی تصور میں پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ترتیب اور یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، لیکن درود پاک اس میں آپ نے خاص پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ جو رات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوشش کریں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ میں اس سے پہلے نوافل پڑھنے کا طریقہ کار اپنے دوسرے چینل پر بتا چکا ہوں جس کا نام ہے روحانی وظیفہ چینل، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کا وزٹ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے ملیں گی، اور اس رات کے متعلق مال و دولت کے متعلق خاص اس کے اندر میں وظائف اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، تو ضرور اس عبادت کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اس رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو مرد عورت اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دیکھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نقل کیا ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ماہ رجب میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 برس کے روزے رکھنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ دن آج کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی تھی، تو اسی لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو 60 مہینوں کے روزے رکھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ثواب عطا فرماتی۔ اس لیے چند راتیں ایسی ہوتی ہیں سال کے اندر جن کی فضیلت بہت زیادہ باقی سال کی ساری راتوں سے زیادہ ہوتی ہے، ان میں سے ایک شب قدر ہوتی ہے، ایک شب برات ہوتی ہے، ایک شب معراج ہوتی ہے جو آج کی رات ہے، اور اسی طرح ایک شب عید ہوتی ہے، ایک شب جمعہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ 5 راتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں سے فرماتا ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، کوئی بندہ مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے، کوئی بندہ مجھ سے اپنی ضروریات کے متعلق سوال کرنے والا، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں پورا سال ہم اللہ کی طرف سوال کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے یہ عطا فرما، لیکن اس رات اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کوئی مجھے میری بارگاہ سے کچھ مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ تو اس لیے دوستو اس رات میں پھر آپ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو عطا فرما دیتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو اس میں مبارک ہوگا وہ ہے یا ودود، یا ودود، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ دونوں اسماء دیکھیں درود پاک کون سا پڑھنا ہے اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ درود پاک بھی آپ نے اسی رات والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اس رات والا کون سا درود پاک ہے یہ بھی سمجھ لیں، یہ آپ کے لیے ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ واقعی میرے نزدیک بڑے سمجھدار اور بڑے ذہین فتین انسان ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درود پاک جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ درود ابراہیم ہے، یہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہے۔ دیکھیں جب حضور علیہ السلام سفر معراج پر تشریف لے گئے نا، تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اور اس دعا کو پھر حضور علیہ السلام نے اس درود ابراہیم کو نمازوں کے اندر شامل فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم میں ان پر سلام پیش کیا،
یعنی کہ پہلا حصہ جو سلام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی امت کو دیا، پھر حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، تو یہ دوسرا حصہ بن گیا، اس لیے اس کے دو حصے ہیں۔ تو آپ نے یہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو تعداد بتائی ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، یہ درود پاک پڑھنا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم پر اللہ کی مدد شامل آ رہتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہوتی ہے، رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، اور نفرتیں دلوں سے مٹتی ہیں، کدورت دلوں سے مٹتی ہے، اس طرح کی تمام چیزیں مٹ جاتی ہیں، خاتمہ اچھا ہوتا ہے، آخرت کے متعلق تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس عمل کے متعلق بتا دوں، آپ نے اس عمل کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، جائز مقصد کے لیے کرنا ہے۔ جائز سے مراد کسی حرام رشتے کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے نہیں کرنا، کسی ایسے شخص کو جو اس کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ نہیں ہے، جو حرام ہے، اس کو خواہ اپنے پیچھے لگانے کے لیے اس عمل کو آپ نہیں کریں گے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاں بیاں بیوی کے درمیان ہے، بہن بھائیوں کے درمیان ہے، گھر کے اندر نچاکیاں، یا کوئی بھی ایسی جگہ کوئی شخص آپ کی جائز بات نہیں مان رہا آپ کے رشتہ داروں میں، یا کوئی افیسر ہے وہ آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کریں گے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لطف اٹھائیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے دیکھیں یا عزیزو کا مطلب یہ ہے کہ غلبے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کو ایسا غلبہ عطا فرماتی ہے کہ وہ بندہ ہر میدان میں ہر جگہ پر غلبہ حاصل کر جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت ہے، اور وہ سلامتی پیدا کرنے والا ہے، یہ اس کی شان ہے میرے رب کی۔ اور کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس شان سے پکارتا ہے نا، یہ جو یا عزیزو، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، یعنی کہ اسی طرح ہمیشہ لوگ پھر اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور دوسروں کی نظر میں وہ ہمیشہ باعزت رہتا ہے، کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، ہر ایک پر اس کا غلبہ رہتا ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے اور جس کے لیے پڑھیں گے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی جائے گی، اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے دل میں آپ کی چاہت، جب دیکھیں کسی کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے نا، دیکھیں سب سے زیادہ عزت والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے، جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے عزیز سے مراد وہ ذات ہے جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو۔ تو اسی لیے جو شخص ہمیشہ باعزت رہنا چاہتا ہے، دوسروں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے یہ عمل کرے۔ اسی طرح کسی بندے کی اگر عہدے پر بحالی چاہتا ہے، کوئی ملازمت اپنے عہدے پر یا منصب سے معطل ہو گیا، اسے نکال دیا گیا ہے، تو اس کی ترقی روک دی گئی ہے، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک وہ چلتے پھرتے پڑھنا شروع کر دے، ترقی بھی ملے گی، اس کی جاب بھی بحال ہو جائے گی، منصب پر بھی بحال ہوگا، اور اگر کسی بری حرکت کی وجہ سے دوسری کے نظروں میں ذلیل و خوار ہو گیا ہے تو اسے اپنی عزت بحال کرنے کے لیے اس اسم مبارک کو روزانہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے، یہ ایک اسم مبارک، تو اس کی عزتیں بھی بحال ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، خاص کر عاملین کا یہ محبوب عمل رہا ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے ان دونوں اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، ایک پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، یا ودودو یا عزیزو، اس طرح آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا۔ تو جب آپ آخر میں درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، شروع میں جو درود پاک جتنا بتایا ہے اور اس رات کا خاص درود پاک وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ظالموں سے نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کے شوہر کے ساتھ جو ہے آپ کے حقوق کی ادائیگی میں وہ درست رہے گا، اور آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔